پاؤں نہیں رکھ رہا زمین پر. اور آپ جو شکایتیں کرتے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں نا شکایتیں، اچھا بھائی میاں ہمیں کیا خبر تھی یار پاکستان بن کر یہ ہوگا، ہم تو بھنگی کے درجے کو پہنچ گئے. میاں روٹی کھانے کو نصیب نہیں یار، میاں مصیبت میں آ گئے یہاں آن کر. آپ کو شکایت کا حق نہیں، آپ کو شکایت کا حق نہیں. میں نے پہلے بھی کسی تقریر میں آپ سے کہا تھا، ایمانداری سے بتاؤ ہندوستان میں کیا کہتے تھے؟ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ ہے نا. اتنا بڑا اخفاء ہوتا تھا انقلاب کے نون پہ جو قاری بھی نہیں کر سکتا. انقلاب زندہ باد. اللہ میاں سے کہتے تھے اللہ میاں انقلاب ہو جائے، اللہ میاں اس وقت جو حالت ہے وہ بدل جائے. اللہ میاں نے دعا قبول کر لی، حالت بدل دی، اب کیوں رو رہے ہو؟ ارے تم نے خود ہی تو دعا کی تھی خدا کے بندو. اللہ میاں یہ ہم جس حالت میں اس کو بالکل بدل دے، ایک انقلاب. اللہ میاں نے کہا لے انقلاب کر دیتا ہوں. بیوی لکھنؤ کے اندر، خائن سرگودے کے اندر، بیٹی دلی کے اندر، اماں کراچی میں ہے نا، خامد رامپور کے اندر ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ لاہور میں بیٹھی. ہائے کب آؤ گے میرے سرتاج؟ آؤ گے کیا؟ جب ساتھ رہتا تھا تو نے کیا اللہ میاں یہ ساتھ رہنا پسند نہیں، انقلاب کر الگ الگ. ہمارے محلے میں جس مکان کے اندر رہا کرتے تھے شیخ عبد الرحمان، وہاں بیٹھا ہوا ہے جمنا داس ہے نا. جس دکان میں شیخ عبد الرحیم بساکھ خانے کا کام کرتے تھے وہاں لالا پکوڑی من براجرا. اللہ میاں نے کیا کیا؟ تم نے تو اللہ میاں سے کہا تھا اللہ میاں انقلاب کر دے، سب بدل دیا. اللہ نے سب بدل دیا. اس تبدیلی میں یہ بھی ہوا جو لکھپتی ہے اس کے ہاتھ میں بھیک کا ٹھیکرا، جو بھیک مانگا کرتا تھا وہ یہاں مونچھوں پہ تاؤ دے رہے. انقلاب ہونا میرا اتنا اتنا سا لونڈا، اتنا اتنا سا لونڈا ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے. انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ. کیا ہو گیا؟ مالی خولیا ہو گیا، باران ہو رہا ہے بخار کا، چل رہی ہے بھیڑ بھیڑ چال چل رہی. اچھا اب کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھ سے کہنے لگے میرے دوست مولوی صاحب یہ چپٹی ناک والا 100 میل اور آگے آ جائے. بس ادھر سے ہم نے ہاتھ دھرا، مجھے سنا رہے یعنی یہ چینی 100 میل اور گھسی آئے. ہاں تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ اچھا وہ 100 میل اور گھسی آئے تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ یعنی ہم ایسے کم بخت ہیں، ادھر سے تو وہ ہمیں کھائے، اور جب تمہیں معلوم ہو کہ وہ آدھا ہندوستان کھا گیا تو ادھر سے تم لات مارو ہمارے ہم کے. اس کا انتظار کر رہے ہو بھائی؟ یہ تمنا ہے. بیٹھ کر یہاں اپنے اپنے گھروں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ تمہاری اس ریاست کو ہر قسم کی بدامنی سے محفوظ رکھے. تم اطمینان کی زندگی گزار لو، یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں مت کرو. جناب کا سورما پن مجھے معلوم ہے، میں بہت جانتا ہوں. مرد کتنے بہادر ہیں اور عورتیں کتنی بہادر ہیں مجھے بہت کافی تجربہ ہے اس کا. آپ کو میں جانتا ہوں. آپ جب 47 میں آ رہے تھے تو یہ کہہ کر آئے تھے ہم سے مولوی صاحب انشاءاللہ جامع مسجد میں بقرعید پہ آن کے نماز پڑھیں. اب آئے، اب جھنڈا لے کے وہ سارے مہاجر یہاں آن کر تمہارا پہلا روپ بھی کھویا گیا، وہ جو کچھ وہاں تم رکھتے تھے نا وہ بھی کھویا گیا. روز ایک نئی بات. آج میرے ایک دوست مجھے سنا رہے تھے مولوی صاحب یہاں ایک اور مصیبت ہے. میں نے کہا کیا؟ ٹیڈی گرل، ٹیڈی بوائے، ٹیڈی گرل، یہ کیا؟ اچھا جب
انہوں نے مجھے پوری تفصیل سنائی. مولوی صاحب ٹیڈی گرل ایسی لڑکی کو کہتے ہیں. میں نے کہا کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ جو ہے مرد، یہ ایک زمانے میں شیر تھا، ہے نا، اس کے بعد بنا غریب بھینسا. کھاؤ 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 کھاؤ، 24 گھنٹے کھانا کھانا، چرنا چرنا چرنا، اوپر سے ڈالے جاؤ نیچے سے نکالے جاؤ، کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. ہیں تھوڑے دنوں کے بعد بن گیا اونٹ. کوئی کلی سیدھی نہیں، جس کو دیکھو ایک نئی بات، جس گلی محلے میں نکل جاؤ ایک نیا مذہب، ایک نیا دین. آخر میں آن کر دیکھا تو جس کو دیکھو اچھلتا پھر رہا ہے ٹڈی کی طرف، بھاگا چلا جا رہا ہے. بھاگا بھائی کہاں ہے، فرصت نہیں ہے، بھاگا چلا جا بھاگ. یہ ٹڈا بھی اچھلتا ہے، کام بہت ہے. میں نے کہا بھائی یہ مرد اگر ٹڈا بن گیا تو عورت اگر اس کے مقابلے میں ٹڈی بن گئی تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ ایک زمانے میں تو عورت تھی ہماری، یہ عورت مورنی. سبحان اللہ، کیا مورنی کی چال ہے نا. ایک زمانے میں مورنی تھی، تھوڑے دنوں کے بعد بنی کوئل. سبحان اللہ، کیا کوئل کی طرح کوک رہی ہے، اے قربان جاؤں، ہے نا. اس کے بعد جو تقدیر پھوٹی تو بنی مینا، میری پھدکتی مینا، میری مٹکتی مینا. اب وہ مینا سے درجہ گرا تو بیچاری بن گئی ٹڈی. اور اپنی اس نوجوان بہن سے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اب بھی اپنے آپ کو سنبھال لے، کہیں ٹڈی سے گر کے چیونٹی بن گئی تو سب پیروں میں رگڑ دیں گے. مان جا، اپنے آپ کو بچا لے. فیشن، نمائش، دکھاوا، تفاخر، نئی نئی تہذیب، نیا نیا تمدن، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تم کو معراج ترقی پر پہنچانے والی ہیں تو میرے بزرگوں مجھے ایک بات کا جواب دو، وہ خیال کر کے یہ غیر آدمی ہے، بالکل غیر آدمی سمجھ کر. اگر یہ سارے کے سارے تمہارے طریقے تم کو ترقی پر پہنچانے والے ہیں اور تم سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، خدا کا واسطہ مجھے یہ بتلا دو تمہارے نبی اور تمہارے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ تمہارے نبی کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ تمہارے پیغمبر کا طریقہ زندگی کیا ہے؟ یوں سمجھے غیر آدمی تم سے سوال کر رہا ہے، وہ تمہارے سامنے تمہارے قرآن کا ایک ٹکڑا رکھ کر تم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے قرآن میں جو یہ فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میرا رسول، یہ میرا پیغمبر، یہ کائنات کا سردار ساری خدائی کے لیے نمونہ بن کر آیا ہے، ساری خدائی کے. ایک غیر مسلم تم سے یہ پوچھے کہ تمہارا پیغمبر جو نمونہ بن کر آیا ہے اس کے اندر کیا باتیں تھیں، وہ مجھے بتا دو. یہی حالت ہے پیغمبر کی، نعوذ باللہ من ذالک. یہی تبدیلیاں ہیں، یہی طریقے تعلیم فرما ہے. عورت انا للہ و انا الیہ راجعون. عورت کی میت دیکھی آپ نے؟ کبھی عورت کی میت کے ساتھ جناب قبرستان گئے ہیں؟ آپ نے کبھی اس پر غور فرمایا کہ جس چارپائی کے اوپر عورت کو لٹایا جاتا ہے، اس چارپائی کے اوپر یہ بانس کی 3 کھپچیاں کیوں باندھی جاتی ہیں؟ کبھی اس پر غور فرمایا؟ مرد کی چارپائی پر یہ بانس کی کھپچیاں نہیں باندھی جاتی، ان کھپچیوں پہ چادر نہیں ڈالی جاتی، اس کے ساتھ گہوارہ نہیں ہوتا. عورت کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہدایت تھی. سنو، اسلام میں عورت کی قیمت، عورت کی عصمت، عورت کی پاک دامنی، عورت کی عزت، عورت کا مرتبہ.
وصال کے وقت اما جان نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے چارپائی پر رکھ کر قبرستان کی طرف لے جانے لگو تو میری چارپائی پر یہ 3 کھپچیاں باندھنا، اوپر سے ایک چادر ڈال دینا۔ اما جان کیا مصلحت ہے؟ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کی میرے میت کے اوپر نظر نہ پڑے۔ اما جان آپ تو کفن میں لپٹی ہوئی ہوں گی، کسی کی نظر آپ کے بدن پر کیسے پڑنے لگی؟ فرمایا صحیح ہے، میرے بدن پہ نظر نہیں پڑے گی، لیکن جب میں کفن میں لپٹی ہوئی ہوں گی تو کم سے کم کسی دیکھنے والے کو اتنا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عائشہ لمبے قد کی تھی یا چھوٹے قد کی تھی، یہ عائشہ موٹی تھی یا دبلی تھی۔ یہ ہے اسلام کا پردہ، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ازواج مطہرات کی ایک فرد۔ ذرا اس مسلمان عورت کے مقابلے میں اس مسلمان عورت کو لاؤ جس کے متعلق میرے دوستوں نے بتلایا کہ مولوی صاحب چمٹا لیتی ہے پائجامے کو ٹانگوں سے، کتنا چمٹا ہوا چلا نہیں جاتا۔ میں نے کہا پھر پائجامہ اتار کے ٹانگوں کے اوپر پالش جو کرا لے، ابھی جب دکھانا ہی ہے یار، جب خدا کا ڈر ہی نہیں، خدا کا خوف ہی نہیں، اور آبرو عزت کو بیچنا ہی ہے تو اب گلابی رنگ کا کوئی کپڑا پہننے والی ہے نا، گلابی رنگ کرا لے بدن کے اوپر، سارے کپڑے اتار، کپڑوں سے بھی آزاد۔ اس کو دیکھ کر دنیا کا کوئی انسان یہ کہے گا یہ مسلمان عورت ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کو دونوں اپنے زمانے کے خطب آئے زیارت کے لیے۔ پہلے یہ قصہ سنا چکا ہوں 2 روٹیوں کے سلسلے میں۔ اور چونکہ ان اسی کی گفتگو ہوتی ہے، یہ دونوں کے دونوں بزرگ حضرت رابعہ سے فرمانے لگے، رابعہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے تمہاری بزرگی کی، بڑی دھاک ہے لوگوں کے دلوں پہ، لوگ تم کو بہت بڑا خطب سمجھتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، خدا رب العالمین نے نواز لیا، میں تو ادنا ترین بندی ہوں۔ اچھا رابعہ یہ مرتبہ ملا کیسے؟ طبقات الکبریٰ سیدنا عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، عربی زبان کی کتاب، مصر کی چھپی ہوئی طبقات الکبریٰ اس کا نام، اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی میری زندگی گزر گئی، میں نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے کہ میری نظر کسی نامحرم مرد کے اوپر نہ پڑنے پائے، کسی غیر مرد کے اوپر میری نظر نہ پڑے، میں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس اہتمام کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک رات میرے اوپر ایسی نہیں گزرتی جس رات میں مجھ کو زیارت نہ ہوتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی شانہ علیہ وسلم کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور اے ابراہیم اور اے شقیق نہیں لائے، یہ رابعہ تڑپ تڑپ کے مر گئی، آج اس کو موت آئی۔ ہم کو بھی ترتیب بتلا دو رابعہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا طریقہ ہم کو بھی بتلا دو۔ دنیا کو اپنی شان دکھائی ہے، ہمارے گھر کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ سکتا تھا؟ ہماری عورتوں کی طرف کسی افلاطون کی نظر اٹھ سکتی تھی؟
لیکن اب وہ تلوار اور تیغ نہیں رہی ہمارے پاس. کام دیں گی یہ چلمن کی تیلیاں کب تک کام چلے گا؟ غیرت نہیں رہی، تلوار نہیں رہی، تیغ نہیں رہی. ارے بھیا یہ جو ڈیوڑی کے اوپر تیلیاں ڈال رکھی ہے، پردہ ڈال رکھا ہے، چپ ڈال رکھی ہے، حرم سرا کی حفاظت کو تیغ ہی نہ رہی تو کام دیں گی یہ چلمن کی تیلیاں کب تک؟ اور جو منہ دکھائی کی رسموں پہ ہے مصر ابلیس، یہ ابلیس اور یہ شیطان یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کس چیز پر؟ منہ دکھائی کی رسم ہوگی 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 ہوگی، ساری دنیا کے مولوی منع کرتے ہوگی. دلہن آئی ہے نا ودا ہو کر، تینس میں سے لا کے دلہن کو بٹھایا ہے نا. آؤ بھائی آپ سب محلے والے دیکھو، دلہن ہے محلے کا نوجوان دلہن ذرا اٹھائیے گھونگھٹ، لے روپیہ، منہ دکھائی. دلہن ذرا اٹھائیے گھونگھٹ، لے روپیہ، منہ دکھائی. ہے نا؟ دائی ہوں میں، دائی ہے میں تو آپ کے پارٹی کا، آپ کے مجمع کا آدمی ہوں. مولوی تو بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نائب رسول، جانشین پیغمبر. سب دیکھ رہا ہوں میں نقشے جو کچھ ہو رہے ہیں، ہے نا؟ یہ آن کے سارے محلے کے آدمیوں نے، نوجوانوں نے، رشتہ داروں نے، نامحرموں نے، انہوں نے گھونگٹ اٹھا کے دیکھا نا، مکھڑا ماشاءاللہ چاند کی سی صورت ہے. اے سبحان اللہ، دلہن قربان جا، لو 1 روپیہ، منہ دکھائی. ہے نا؟ دیکھو اگر خدا نے اب تمہیں انصاف دیا ہے، اگر اللہ میاں نے تمہارے قلوب کو انصاف دیا ہے، تو ایک بات مجھے بتا دو، خدا نہ کردہ خاتم بدہن، اگر کل یہ لڑکی بازار میں کسی کوٹھے پر بیٹھ جائے تو دنیا میں کسی کو حق ہے منع کرنے کا؟ یہ جوتا نہیں کھینچ کے دے گی منہ پہ، اپنے خامن سے نہیں کہے گی، اپنے باپ سے نہیں کہے گی، اپنے بھائی سے نہیں کہے گی. تم دیوس، بے غیرت، بے حمیت انسانوں، پہلے دن جب میں نے قدم رکھا ہے گھر سے نکل کر، تم نے 20 آدمیوں کو میری صورت دکھائی تھی، ان سے روپیہ لیا تھا. اب اگر میں یہاں بیٹھ کر اپنی آبرو عزت کو بیچ رہی ہوں، تم منع کرنے والے کون؟ ہے کسی کو حق منع کرنے کا؟ بے حیائیاں سکھلاتے ہو عورتوں کو. یہ بیچاری معصوم مخلوق. میں نے ایک اور خطبیت آن کے دیکھی، میں نے ساری زندگی کہیں نہیں سنی تھی، کہیں نہیں سنی. ایک میں نے یہاں کی ایک عجیب بات اپنے دوستوں سے سنی. مولوی صاحب، ان لوگوں کا معمول یہ ہے کہ پہلے تو یہ کراتے ہیں واز، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، قاری جی قرآن کی قرات کریں، مولوی صاحب لمبی چوڑی تقریر کریں، ہیں؟ اور جب وہ واز ہو چکا تب یہ سر پکڑے بیٹھے. یار وہ جو ہمارا بڑا یار ہے وہ خفا ہو گیا ہوگا، ہمارا بڑا یار، دنیا بھر کے دھندے سکھلانے والا یار، وہ خفا ہو گیا ہوگا. تم نے قرآن پڑھوا لیا، حدیث پڑھوا لی، تقریر کر لی. بڑا یار جانتے ہو؟ یہ جناب شیطان لعنت اللہ علیہ. وہ خفا ہو گیا ہوگا. تم نے واز کروا لیا، قرآن پڑھوا لیا، قاری سے قرات کرا لی. بھائی دیکھو وہ خفا نہ ہو جائے، ورنہ کہیں تجارت میں نقصان نہ ہو، اس لیے یار کل مولوی صاحب کا واز کرایا تھا، آج رنگی کا ناچ کراؤ، قوالی کراؤ. یہ جناب کی کراچی میں یہی معاملہ ہے. قربان جائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
ماشاءاللہ بھائی، یہ کچھ ہمارا میچ کرا رہا اور رنڈیوں سے، یعنی ان بدنصیبوں قوالی کرنے والوں اور رنڈیوں اور ناچنے گانے والوں سے میچ کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے؟ یعنی جناب نے ہم کو یہ عہدہ دیا ہے کہ مولانا آج آپ کا رنگ دیکھنا ہے، کل کنچن بائی کا دیکھیں گے رنگ ہے۔ میں نے تو یہ بات جو سنی نا، میں سچ کہتا ہوں، یہ محترمہ جن کے متعلق مجھ کو میرے بعض دوستوں نے بتلایا، جن کی طرف سے یہ واعظ کی مجلس منعقد کی جا رہی، معلوم ہوا کہ بفضل ہی تعالیٰ بہت زیادہ دیندار خدا تعالیٰ کی دیندار بندی ہیں، ان کو دین کی تبلیغ کا بہت شوق ہے اور یہ بہت کچھ تبلیغ کرتی رہے۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا تو میں نے تو ارادہ کر لیا اب واعظ نہیں کہنے کا کراچی میں۔ آپ ہمارا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ مولوی کیسا آواز کہتا ہے، یہ رنڈی کیسی ٹھمکی لگاتی ہے، یہ بھانڈ کیسا گانا گاتا ہے، اس کی آواز کیسی، یہ جناب نے ہمیں کھلونا بنانا شروع کیا ہے۔ ارے میرے بزرگوں، ہاں ایک ایک بات کو کس کس طرح تمہیں سمجھاؤں؟ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے اس بات کا؟ میں اور تم جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں، یہ کن کا صدقہ ہے؟ یہ ان کے لگائے ہوئے باغوں کو جو آپ کلہاڑیوں سے کھود رہے ہیں نا، اجاڑ رہے ہیں۔ کچھ پتہ بھی ہے انہوں نے کتنی محنت اور کتنی مشقت کے ساتھ یہ باغ لگائے تھے؟ آپ کو معلوم ہے اس اسلام کے پودا لگنے میں کئی کروڑ انسانوں کی جانیں قربان کی گئی ہیں؟ کچھ پتہ ہے؟ یہ مجھے تمہیں پکی پکائی مل گئی، اماں مسلمان تھی، ابا مسلمان تھے، میں اور تم ان کے یہاں پیدا ہو گئے مسلمان ہو، ہینگ لگی نہ پھٹکری اور رنگ گاڑا ہی گاڑا۔ کیا سلوک کر رہے ہیں آپ مستورات کے ساتھ؟ جو منہ دکھائی کی رسموں پہ ہے مصر ابلیس، تو چھپیں گی حضرت حوا کی بیٹیاں کب تک؟ کیا ہوگا؟ ارے میرے بزرگوں کیا ہوگا؟ پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھو یک رنگ ہو کر آؤ، یک رنگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پسند ہے، یقین ہے۔ اب ساری خدائی کا کوئی انسان آ کر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف کوئی طریقہ بتلائے، تمہارے لیے اس کا اختیار کرنا جائز نہیں۔ ان کو نہیں کہہ رہا، یہ انگریز، یہ امریکن، یہ روسی، یہ وہ، یہ کمبختی ہمارے منحوس، ان کو نہیں۔ سنو، اردو بول رہا ہوں، انگریزی فرانسیسی نہیں بول رہا۔ یہ خدا رب العالمین نے اپنے جتنے نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے۔ میرے الفاظ نوٹ کرو۔ باری سبحانہ و تعالی نے جن نبیوں، جن پیغمبروں کو آسمانی کتابیں دی ہیں، اپنے قوانین دیے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو زبور، توریت، انجیل شریف جیسی کتابیں، آسمانی کتابیں دی گئی ہیں۔ آج اگر ان نبیوں اور پیغمبروں میں سے کوئی نبی اور پیغمبر آج دنیا میں تشریف لے آئیں اور ایک بات وہ بیان فرما دیں، یا ان کے پاس جو خدا تعالی کی کتابیں تھیں ان کتابوں میں سے وہ بات کوئی بیان فرما دیں، لیکن وہ بات ایسی ہو جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی مطابقت نہ کرتی ہو، اس قرآن کے مطابق نہ ہو، اسلامی شریعت کے مطابق نہ ہو، حضور کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو، تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی اس بات پہ عمل کرنا حرام ہے، ناجائز۔
یہ برطانیہ، امریکہ، یہ جرمنی، یہ جاپان، یہ کم بخت منحوس کافروں اور مشرکوں، ان کی طریقوں، ان کے فیشنوں پہ چلنا تو درکنار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات قابل قبول نہیں ہے، مسلمان کے لیے ان کی بات پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے لیے قدرت کا بیان فرمایا ہوا قانون کیا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اے میرے بندو، تمہارے واسطے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ ہے، نمونہ جو میرے اس نبی کو کرتے ہوئے دیکھو وہ کرو، اس کے علاوہ کسی بات کے کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ میں نے اپنا پیغمبر تمہارے سامنے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بیٹھ کر پانی نوش فرمائے، تم بیٹھ کر پانی پیو۔ یہ 3 سانس میں پانی نوش فرمائے، تم 3 سانسوں میں پانی پیو۔ یہ ہر سانس لینے کے وقت کٹورے گلاس کو دہن مبارک سے علیحدہ کر لے، تم بھی پانی پیتے ہوئے اپنے کٹورے کو منہ سے الگ کرو۔ یہ سیدھے دستے مبارک سے پانی پیئے، تم بھی سیدھے ہاتھ سے پانی پیو۔ یہ میرا پیغمبر نمونہ ہے، یہ خود خدا کا دین ہے، خدا کا دین، رسول کی ذات مقدس، یہ میرا تمہارا دین ہے، یہ میرا تمہارا مذہب ہے۔ اور اگر آج کوئی آدمی گردش تقدیر کی بنا پر اس قسم کی خرافات دنیا کے سامنے بکنے لگے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی دین میں حجت نہیں ہے، حضور کی حدیث حجت نہیں ہے، تو اس سے پوچھو کہ یہ جو باری سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، نماز پڑھو، بتلا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکال قرآن میں، دکھا قرآن میں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم سے تو پوچھیو نہیں، اس لیے کہ ان کا فرمان اور ان کی حدیث تو تیرے نزدیک حجت ہے نہیں۔ یہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس کے سین تک 30 پاروں کا قرآن پڑھ جا اور نماز پڑھنے کی ترکیب قرآن میں سے نکال کے دکھا، دیکھو وہ کون سا مائی کا لال ہے۔ اس قرآن میں نکال، اس قرآن کے اندر قوما کس طرح کرتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ اور دوسری رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اس قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ دکھا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو الگ کر دو تو مذہب رہتا ہی کیا ہے؟ پھر ہے کیا مذہب؟ ارے مذہب کا نمونہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کمال ہے، کلمہ ان کا پڑھ رہے ہیں، طریقے دوسروں کے اختیار کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھاگ رہے ہیں۔ قیامت نہ آ جائے کوئی بیچارہ مسلمان اگر سر کو اس طرح پھروا لے، بس سر منڈوانے کی دیر، کیوں بھائی سر مڈائی کا چانٹا لاؤ، یعنی اس نے غریب نے ایسا قصور کیا ہے، سر منڈانا یار چانٹا بڑے زور کا لگے۔ کیوں؟ یہ برا کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سر مبارک کو حلق کرایا تھا، سر منڈوایا تھا، وہی سنت ان کی تم کو بری معلوم ہوگی۔ کیوں ہے یہ ٹخنے سے اونچا پیجامہ یار سکتے کا معلوم ہو رہا ہے؟ اس نے ٹخنے سے اونچا پیجامہ پہن لیا نا، سکتے کا معلوم ہو رہا ہے۔ اور جناب کس کے معلوم ہو رہے ہیں؟ کرزن کے؟ آپ کس کے؟ گلیڈ سٹون کے پوتے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سنت جناب کے سامنے آئے گی اسی کے ساتھ آپ استہزاء اور تبصر کریں گے۔
آپ کس کے؟ گلیڈ سٹون کے پوتے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سنت جناب کے سامنے آئے گی اسی کے ساتھ آپ استہزاء اور تبصر کریں گے؟ ایک ٹکڑا اور سنا دوں. امیر جمع ہے احباب درد دل کہلے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. ایک بات میرے بزرگوں ہمدردی اور غمخواری ہے. واللہ العظیم خدا رب العالمین کو علم ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے. میں ہمدردی اور غمخواری میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کو، تبلیغ کے مواعظ کو اٹھا کر دیکھو. انہوں نے ایک واقعہ اپنے استاد مولانا شیخ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا نقل فرمایا. توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لو. دیکھو اس دن میں آپ کو بتلا چکا ہوں، میں بھی زندہ نہیں رہنے کا، آپ بھی زندہ نہیں رہنے کے، یہ دنیا بھی نہیں رہنے کی. اے میرے کرم فرماؤ مجھ کو اور آپ کو سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، رہنے کے نہیں. دیکھو میں اور آپ اس دنیا کے روپے پیسے میں مبتلا ہو کر، گرفتار ہو کر اپنے معبود حقیقی کو نہ بھول جائیں. یہ دنیا کی زینتیں مجھے تمہیں گمراہ نہ کر دیں. واقعات سنو، مشاہدات سے سبق حاصل کرو. حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حج کو گیا ہوا تھا. حرم محترم میں ایک میت لائی گئی، ایک ضعیف العمر آدمی کی. ان کو کہتے تھے شیخ دہان. دیکھو دہن کہتے ہیں عربی زبان میں تیل کو، دہان کہتے ہیں تیلی کو، شیخ کہتے ہیں عربی زبان میں عمر رسیدہ بڈھے آدمی کو. یہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ایک شخص تھے، بڑے میاں تھے، تیل بیچتے تھے. ان کو لوگ شیخ دہان کہتے تھے. تیل بیچنے والے بڑے میاں، ان کی میت لائی گئی. حرم محترم میں نماز پڑھی گئی، پھر ان کی میت کو دفن کر دیا گیا. یہ غالباً آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ زمانہ قدیم سے، خود رسول کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے زمانے سے یہ معمول رہا ہے، اور خاص کر ملک عرب میں، کہ ایک ایک قبر کے اندر دو دو تین تین چار چار میتیں رکھ دیتے تھے. ایک قبر کھود لی، اس میں تین چار میتیں رکھ دیں. یہ معمول تھا، اب بھی جائز ہے اگر وقت جگہ کی قلت ہو. ان کو جا کے رکھ دیا، اور اتفاق سے جب ان کو رکھ دیا گیا اور وہ بانسوں سے پاٹ دیا گیا، تختوں سے، اتنے میں ایک میت اور آ گئی. تو اب لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اس دوسری میت کو ہی بھائی اسی قبر کے اندر رکھ دو. انہوں نے وہ تختے وختے اٹھا کے دوسری میت کو جو رکھنے کا کیا ارادہ. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ابھی دفن کیا ہے ان کو، شیخ دہان کو. اب دوسری میت کو رکھنے کا جو کیا ارادہ، تو مولانا شیخ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے سارے مجمع نے دیکھا کہ وہ شیخ دہان کی میت تو غائب، ابھی رکھی ہے، وہ تو قبر میں ہے نہیں، اور ان کی میت کی بجائے ایک انگریز لڑکی کی میت رکھی ہوئی. اب تبلیغ کے کون سے واز میں ہے، وہ واز کا نمبر مجھے یاد نہیں. باقی میں اگر آدھے گھنٹے بیٹھوں ان کے رسالہ الفقہ والوں کے تو انشاءاللہ میں نکال دوں گا یہ واقعہ. کس قدر عبرتناک واقعہ ہے. ایک انگریز لڑکی کی میت، اور ہمارا سارا مجمع حیرت سے دیکھ رہا ہے، اللہ نے یہ کیا ہوگی. اللہ نے ابھی تو میت رکھی تھی، وہ شیخ دہان کی میت کہاں گئی.
یہ کہاں سے آ گئی انگریز کی لڑکی, یہاں کیسے پڑی ہے؟ ہجوم, آدمیوں کا ہجوم, آدمیوں کا ہجوم, سینکڑوں ہزاروں آدمی جمع ہو گئے. میں یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا نیا عجوبہ؟ یہ جو سینکڑوں ہزاروں آدمی آ گئے قبر کے چاروں طرف گل مچا اور لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. ان حج کرنے والوں میں ایک صاحب تھے, حاجی صاحب, جو فرانس سے آئے تھے حج کرنے کے طور پر. انہوں نے جھانک کے دیکھا اور جھانک کر دیکھتے ہی انہوں نے چیخ کر کہا, ارے میاں, میں یہ تو فرانسیسی لڑکی ہے, انگریز کی لڑکی ہے, یہ تو میری شاگرد ہے بھائی, میں فرانس کا رہنے والا ہوں, یہ لڑکی تو فرانس کی رہنے والی ہے, فلاں انگریز کی بیٹی ہے, یہ تو مجھ سے پڑھا کرتی تھی دین کی باتیں, اسلام کی باتیں, یہ یہاں کیسے آ گئی بھائی؟ بھائی میں پہچان گیا, اس کو تو میں جانتا ہوں, یہ تو میری شاگرد ہے, اس قبر میں یہ کہاں سے آ گئی؟ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور آپ فرانس سے خط لکھیے, ٹیلی گرام دیجیے, اور اس لڑکی کے والد کو لکھیے کہ تمہاری لڑکی کی میت یہاں مکہ معظمہ کے قبرستان میں نظر آ رہی ہے, اور یہاں ابھی ابھی ایک آدمی کو دفن کیا تھا مکے کے رہنے والے کو, شیخ داہان کو, ان کی میت یہاں سے کہاں غائب ہے, وہ پوری بات آپ کو بتلا دیں. انہوں نے خط بھیجا, وہاں سے جواب آیا, اور جواب یہ آیا کہ آپ کے خط کو دیکھنے کے بعد ہمیں حیرت ہوئی, میری لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا, ابھی 2-1 دن ہوئے, ہم نے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا تھا. آپ کے خط کو دیکھنے کے بعد ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہماری لڑکی کی میت وہاں کیسے پہنچ گئی مکہ معظمہ میں. ہم نے تصدیق کرنے کے لیے جا کے قبر کو کھودا تو جی وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ میری لڑکی کی میت تو ہے نہیں, ایک بڈھا سا آدمی ہے, سفید اس کی داڑھی ہے, وہ پڑا ہوا ہے, اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی. اور یہ میں فوٹو آپ کو بھیج رہا ہوں اس کا کھنچوا کر. انہوں نے اس میت کا فوٹو کھنچوا کے یہاں مکہ معظمہ میں بھیجا, اور جب وہ فوٹو آیا تو ان فرانسیسی حاجی صاحب نے لوگوں کو دکھلایا, یہی ہے صاحب وہ شیخ داہان. تو کہا صاحب یہی ہے, انہی کا انتقال ہوا تھا, انہی کی میت یہاں دفن کی گئی. اللہ میاں یہ کیا ہوا, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ شیخ داہان کی میت مکہ معظمہ کی سرزمین سے نکل کر فرانس کی آبادی میں چلی گئی. فرانس میں ایک انگریز کی لڑکی کو دفن کیا گیا تھا, اس کی میت یہاں آ گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ حل نہیں ہوا. شیخ حرم کے پاس گئے سارے کے سارے, اور شیخ حرم سے جا کے پوچھا, حضور یہ واقعہ پیش آیا ہے, کیا ہے اس کی حقیقت؟ تو حضرت شیخ حرم نے ایک حقیقت بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اکابر سے, کابرن ان کابرن, ہم نے اپنے بزرگوں سے متواتر یہ بات سنی ہے, جب کبھی کوئی دین کا کمزور, اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کسی قسم کا کوئی جذبہ رکھنے والا انسان حجاز کے اندر مر جاتا ہے اور مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کی سرزمین میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی غیرت اس کی میت کو ان مقدس زمینوں کے اندر باقی رکھنا گوارا نہیں کرتی. پروردگار اس کی میت کو نکال کر باہر دنیا کے کسی دوسرے گوشے میں پھینک دیتا ہے, اور دنیا کے کسی دوسرے گوشے میں اگر کوئی خدا کا مخلص دیندار بندہ تھا جس کے قلب میں خدا اور رسول کی انتہائی محبت ہوتی ہے, پروردگار عالم دنیا کی دوسری زمینوں کے ٹکڑوں میں سے اس اپنے مومن بندے کی لاش کو اٹھا کر اس حرم محترم کی زمین میں لے آتے. انہوں نے فرانسیسی نے کہا, حضور یہ تو صحیح ہے, یہ بچی مجھ سے عربی پڑھتی تھی, دین کی کتابیں پڑھتی تھی, اس کے باپ نے مجھ کو ٹیوٹر مقرر کر رکھا تھا, میں اس کا معلم, اور یہ بھی میں جانتا ہوں یہ دل ہی دل میں ایمان لا چکی تھی, ماں باپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی, میرے سامنے کلمہ بھی پڑھتی تھی, نماز بھی پڑھتی تھی, چھپ چھپ کے کرتی تھی, اس کے قلب میں خدا اور رسول کی محبت موجزن تھی, یہ تو مجھے یقین ہے, معلوم ہے. یہ وہاں سے پروردگار عالم فرانس کی سرزمین سے اس کی میت کو مکہ معظمہ کی زمین میں لے آیا,
یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ شیخ داہان کی میت یہاں سے نکل کے کیوں چلی گئی؟ یہ کیا بات؟ یہ مکے کا رہنے والا، حرم محترم میں نماز پڑھنے والا، یہاں کا تیل بیچنے والا سوداگر، اس کی میت کو نکال کر پروردگار نے فرانس کی سرزمین میں کیسے پھینک دیا؟ آؤ بھی چلو گھر چلو، ان کے گھر چلو، ماں چل کے تحقیق کریں۔ مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پورا مجمع ان کے مکان پر گیا، ان کی اہلیہ سے پردہ کرایا۔ یہ شیخ حرم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارے میاں کیا گناہ کا کام کرتے تھے؟ کیا خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے تھے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، میرے خانم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، حرم محترم کا طواف کرتے، میں نے تو کوئی گناہ کرتا نہیں، کوئی گناہ، کوئی بات، کوئی کمزوری کی بات، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف کوئی بات۔ بہت دیر کی گفتگو کے بعد ان شیخ داہان کی اہلیہ نے کہا کہ حضور ایک بات ہے، میں آپ سے علیحدگی میں کہنا چاہتی ہوں، اور پھر علیحدگی میں انہوں نے حضرت شیخ حرم کو سنائی۔ حضور بات یہ ہے کہ جب میرے خانند فارغ ہو کر مجھ سے الگ ہوتے تھے تو متعدد مرتبہ میرے خانند کے منہ سے یہ بات نکلی کہ انگریزوں کا طریقہ بڑا اچھا ہے، یہ اگر اپنے گھر والی سے صحبت کرے تو ان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا، ہمارے اسلام میں بڑی تنگی ہے، جب کبھی اس قسم کا کوئی کام ہو میاں بیوی میں مجامات تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب اس وقت آدمی کا جی نہیں چاہ رہا غسل کرنے کو، اب یہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈالا تھا، انگریزوں کا طریقہ اچھا ہے ہمارے طریقہ۔ یہ تو کئی مرتبہ میں نے اپنے خانم کو کہتے ہوئے سنا۔ حضرت شیخ حرم نے فرمایا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے زیادہ بہتر سمجھا انہوں نے دوسروں کے طریقے کو۔ پروردگار نے ان کی میت کو مکہ معظمہ کی زمین سے نکال کے کافروں کی زمین میں پھینک دیا۔ کس طرح سمجھا دوں بات؟ نام چاہت کا جب آتا ہے بگڑ جاتے ہو، وہ طریقہ تو بتا دو، تمہیں چاہوں کیوں کر؟ کس طرح سمجھا دوں آپ کو؟ اے میرے بزرگوں، اے میرے بزرگوں، کوئی ہے؟ دیکھو میں تم سے ایک بات اور پوچھوں، حضرت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تو کر دو الگ، پھر مجھے تم بتاؤ اس پوری خدا کی خدائی میں کون ہے تمہارا حمایتی جو کل قیامت کے دن تم کو پروردگار عالم کے عذاب سے بچوا کر جنت میں داخل کرا دے؟ کوئی عیسائی آئے گا تمہاری شفاعت کرنے کے لیے، جس کا فیشن، جس کا طریقہ اختیار کر رہے ہو وہ سفارش کرے گا تمہاری خدا کے سامنے آن کر۔ ارے یہی تو ایک ذات گرامی میرا تمہارا سہارا اور سرمایہ آخرت رہ گیا ہے، اس کی روح منور کو بھی گنبد خضرا میں آرام سے نہ سونے دو۔ تم دنیا میں اسی لیے پیدا ہوئے تھے، نہیں ہوگا یہ اسلام مقبول، پڑھے جاؤ صبح سے شام تک کلمے اور نمازیں، چیخنے اور چلانے اور محبت کے دعوے کرنے سے کام نہیں چلا کرتا۔ اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بے آموز، کا سوخ ترا جان شدو آواز میں آمد۔ گلستہ پڑھی؟ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صبح کے وقت چیخنے چلانے والے مرغے زور زور سے ککو کو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ جو تو چیخ رہا ہے نا اے مرغ سحر، محبت کے دعوے کر رہا ہے، خدا تعالی سے تعلق رکھنے کا اظہار۔ محبت کا یہ طریقہ نہیں، عشق کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ یہ جو بتی کے اوپر، بجلی کی کپی کے اوپر پتنگا آتا ہے نا، پتنگا، محبت کرنا اس سے سیکھ۔ اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بے آموز، کہاں سوخ ترا جاں شدو آواز میں آمد۔
اس دل جلے کو دیکھا، اس عاشق و جان نثار کو، کہ جان چلی گئی اس کی اور اس کی آواز نہیں نکلی پروانے کے اندر سے. اپنے محبوب کے چکر کاٹتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے، واری 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 واری، قربان 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 قربان. صبح کو دیکھو تو اس بجلی کے ہنڈے کے نیچے ہزاروں پڑے ہوئے مرے ہوئے، سب محبوب پہ قربان. یہ جو جناب چیخ رہے عاشق رسول اللہ ہوں میں، عاشق، میری جان قربان، میرا مال قربان، میں رسول اللہ پہ قربان. داڑھی کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فرمائی نماز کہاں ہے؟ رسول اللہ کا عاشق. یہ بلیک مارکیٹ نعوذ باللہ رسول اللہ نے بتلائی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مقدس میں لائسنس کا بیچنا. یہ الٹے ہاتھ سے پاکولا کی بوتل ایک گھونٹ میں پینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ بازار کے تختوں پہ بیٹھ کر جنت کی تیتریاں پھر رہی. بھائی کیا کہنا ہے، اللہ میاں اس جنا کو کروٹ کروٹ جنت دے. کیا باغ کھلا کر گیا ہے. یہ پیغمبر کی تعلیم ہے. یہ میرا تمہارا شیوا، یہ میں اور تم مسلمان ہیں، میرے تمہارے نبی کی عزت اور حرمت ہے اس میں. بس سارا اس میں ختم ہو گیا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. لا، میں 1.5 گھنٹے پہلے سے بیٹھا ہوں، مجھ کو 2 اس کا 08 دے دیا. لا بس میں اور تم مسلمان ہیں، میرے تمہارے سامنے اسلام ہے، میرے تمہارے سامنے میرے تمہارے آقا کائنات کی عزت کا سوال ہے. ارے میرے بزرگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تمہیں کس طرح سمجھا دوں. ارے یہ میری سیرت کی تقریر نہیں ہے، ورنہ تمہیں میں بتاتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو جب روضہ اقدس میں رکھا گیا ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ ہم چاروں نے حضور کے جسم مطہر کو، جسم منور کو، جسد اطہر کو روضہ انور میں اتارا. سنو سنو میرے بزرگوں، سنو، اگر غیرت اور حمیت کا کوئی مادہ بھی باقی ہے. فرمایا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں رکھ دیا گیا اور نکلنے لگے تو یہ تینوں حضرات پہلے نکل گئے، میں آخر میں نکلا، میں چوتھا تھا. اور جب میں نکلنے لگا تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ یہ آخری لمحہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا. بس اللہ کے رسول تشریف لے گئے، مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ سے کفن مبارک کا پلہ ذرا سا ہٹایا. میں اب قبر سے باہر نکل رہا ہوں، اب قبر پاٹ دی جائے گی، پھر یہ زیارت کا نصیب ہوگی. آخری لمحے میں ایک مرتبہ اور زیارت کر. میں نے چہرے انور کی طرف سے وہ کفن کا ذرا سا کنارہ جو سرکایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دونوں لبھائے مبارک، دونوں ہونٹ ہل رہے تھے، حرکت ہو رہی تھی ہونٹوں کو حرکت. مجھے انتہائی حیرت ہوئی. اللہ میاں، یہ وصال مقدس کے بعد اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عبادت کے مکلف نہیں رہے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی زبان مبارک سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ ہونٹ کیسے ہل رہے ہیں؟ فرمایا حضرت قاسم نے کہ میں نے اپنا سر جھکایا، اپنا کان حضور کے ہونٹوں سے لبھائے مبارک سے لگایا،
اور میرے کان میں آواز آئی امتی 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 امتی. یہاں نہیں بھولا میرا تمہارا آقا مجھ کو تم کو دنیا سے رخصت ہونے کے وقت انہوں نے مجھے اور آپ کو فراموش نہیں کیا. ان کے احسانات کا کیا بدلہ دے رہے ہو؟ کیا کیا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ؟ ارے وصال مبارک کے بعد تو ان کو اپنے مزار مقدس میں آرام سے سو لینے دو. یہ کائنات کے سردار ہیں کہ خدا کی خدائی میں اونچے سے اونچے مرتبے پر پہنچ جانے کے بعد ان گنہگاروں کو فراموش نہیں کرتے. رہ گئے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام، رہ گئے نا. یہاں حکیم سے تو گئے، سدرۃ المنتہا وہ ہیڈ کوارٹر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. رہ گئے نا. یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. معراج کی رات میں اکیلے رہ گئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور پھر اللہ میاں نے بلایا اپنے پاس، اور پھر وہ 70,000 نور کے سمندر طے کیے اور وہ 70,000 حجاب طے کیے. یہ اس کے بیان کا وقت نہیں ہے، اس کا تعلق معراج کے بیان سے. میں تو آخر کی ایک بات سناتا ہوں. ان سارے کے سارے مقدمات کو چھوڑو، بیچ میں جتنے واقعات پیش آئے. آخر کی ایک بات سنی، جب اللہ رب العالمین سے ہم کلامی ہوئی. ہم کلامی ہیں حبیب اور محبوب کی ہم کلامی. اس وقت آپ نے دیکھا کیا کیوں اے میرے پیارے، اے میرے محبوب پیغمبر، دنیا سے آ رہے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ سوغات سناؤں تمہیں؟ کیا کروں؟ رجب کی تقریر نہیں ہے، معراج کی تقریر نہیں. اے میرے محبوب پیغمبر، دنیا سے آتے ہوئے میرے لیے کیا سوغات لے کر آئے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، بار الہ، تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. اے میرے پروردگار، تجھے کس چیز کی ضرورت؟ یہ تیرا بندر بھی کرتے ہو. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آئی چیز؟ کب کی چیز ہے؟ کہاں سے لگی نماز میں؟ یوں ہی رکھ لی نماز طوطے کے طریقے سے. اے میرے پروردگار، التحیات، الصلوات، الطیبات، یہ 3 چیزیں آپ کے دربار میں پیش کرتا ہے آپ کا بندہ. پروردگار قبول فرمائیے. اللہ میاں کا طریقہ بتلاؤں؟ پھر برا مان جاؤ گے میری بات. پیر جی کو جا کے مٹھائی کی ٹوکری دی، اس نے تم کو بھی کچھ دیا؟ نہیں نا. قبرستان ہے، لیتا ہی لیتا ہے، دیتا نہیں. اللہ میاں کا یہ معمول نہیں ہے بھائی. اللہ میاں نے اپنے محبوب پیغمبر کے ان 3 تحفوں کو وصول فرما کر جواب میں جو 3 تحفے عطا فرمائے، دیکھیں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب پیغمبر، السلام علیک، تیرے اوپر خدا رب العالمین کی طرف سے سلام کیا. ورحمۃ اللہ، اور اے میرے پیارے پیغمبر، تجھ پر تیرے پروردگار کی طرف سے رحمتوں کی نچھاور. وبرکاتہ، اور اے میرے محبوب پیغمبر، تجھ پر اللہ رب العالمین کی ساری برکتیں.
مل گیا انعام. 3 چیزوں کے بدلے میں 3 نعمتیں مل گئی. ہائے اس آمنہ خاتون کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطلب بنانا ہوتا تو اللہ میاں کی یہ نعمتیں لے کر واپس تشریف لے آتے. خدا رب العالمین کی طرف سے یہ رحمتوں کے خزانے ملنا ہے اور پیغمبر ابھی خاموش. کیا بات میرے پیارے, دل نہیں بھرا ابھی؟ اللہ میاں آپ کا انعام, آپ کا کرم, آپ کی رحمت, آپ نے اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں سے مجھے نوازا. لیکن اے پروردگار, یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں تو مجھے ملی, یہ تیری زمین میں بسنے والی میری کلمہ پڑھنے والی امت, ان کے لیے کیا ملا؟ یہ تو یہ میرے پروردگار آپ نے مجھے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میاں یہ تو مجھے ملا, اور یہ جو میری امت پڑی ہے بے سر و سامان. اچھا تو میرے محبوب کیا چاہتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو لگایا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے پروردگار, یہ تیری سلامتیاں ہمارے وقت کے جتنے دیندار بندے ہیں ان سب پر بھی تیری رحمتیں اور سلامتیاں. قبول فرما لو. قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. چلو چلو تمہارے کلمہ پڑھنے والوں کو سب کو نوازا. اللہ میاں کرم ہے, انعام ہے آپ کا. لیکن یہ زمین پہ بسنے والے میرے امتی یہ انسان ہیں, ان کو یقین دلانے کے لیے کوئی مہر, کوئی رجسٹری کی سند, میں ان کو یقین تو دلاؤں. اللہ میاں سے جو یہ معاملہ ہوا اس کے کون کون گواہ ہیں؟ پروردگار عالم نے تمام ملائے اعلیٰ کے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرا اور میرے محبوب کا جو معاملہ ہوا ہے سب اس کی گواہی دو. آگے وہ گواہی ہے, وہ رجسٹری, وہ شہادت, وہ دستخط. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب ہوئی التحیات پوری. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے اوپر پہنچ جانے کے بعد تم کو نہ بھولیں, اور تم 2 لاکھ روپے کا سرمایہ اپنے پاس جمع کر کے اللہ کے رسول کو بھول گئے. یہی قدر ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اسی کا نام. یہ جذبہ پیدا کرو. ان چیزوں سے الگ جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کی بنا پہ میں اور آپ انسان اور انسان کے بچے بنے بیٹھے ہیں, ان سب سے الگ. تیری باتوں میں پوشیدہ ہے ایک جادو صداقت کا. دیکھیے تعلیمات احادیث مقدسہ. تیری باتوں میں پوشیدہ ہے ایک جادو صداقت کا. صداقت جس کو دنیا میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ تیری سادگی ہے جس نے میرے دل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور عزت اگر قائم رہی دنیا کے اندر تو میری تمہاری آبرو اور عزت ہے. اور اگر تم درپے ہو خدا کے نبی کو نعوذ باللہ دنیا میں بدنام کرنے کے, گندی ناپاک غلط حرکتیں کر کر کے, ان کے طریقوں اور سنتوں کو چھوڑ کر
یقین کرو دنیا میں مٹ جاؤ گے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے,